ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلوات پڑھیں۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سب سے پہلے آپ سب حضرات کی خدمت بابرکت میں اس جشن سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جتنی دیر بھی آپ کے سامنے حاضر رہوں گا مکمل توجہات انشاءاللہ میری طرف رہیں گی۔ کوشش کروں گا کہ بڑے مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کر دوں، چونکہ شعراء کرام ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ قرآن مجید میں دعا کی ایک مکمل تاریخ نقل ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آنے کا سبب دو ہی ہیں، یا دعوت الی الحق یا دعا من الحق۔ اللہ کی طرف بلانا یا اللہ کو بلانا۔ انبیاء نے ہمیں یہی بتایا کہ اللہ کو کیسے بلائیں، کب بلائیں، کس طرح بلائیں، کس وقت بلائیں، کس گھڑی بلائیں، دن میں بلائیں یا رات میں بلائیں، کبھی کبھی بلائیں یا گھڑی گھڑی بلائیں۔ قرآن مجید دیکھتے جائیے، ہر نبی کی دعا تحریر ہے۔ جناب نوح نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار تو اس زمین پر کافروں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ دینا۔ جناب زکریا نے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار تو سب سے اچھا وارث ہے، مجھے بغیر کسی وارث کے تنہا نہ چھوڑ دینا۔ جناب موسیٰ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار تو مجھے فرعون کے پاس بھیج تو رہا ہے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرو کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ جناب عیسیٰ نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رحمتوں کے نازل کرنے والے ہماری جھولیوں کے اوپر اپنی رحمت کی برسات کر دے، آسمان سے دسترخوان ہمارے اوپر نازل فرما۔ توجہ دینے والی بات یہ ہے کہ یہ انبیاء بارگاہ خداوندی میں دعا کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے۔ دعا اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ سے کچھ لینے کے لیے مانگنے کی ضرورت ہے۔ بہت توجہ عزیزوں، آگرہ ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ توجہ دیجیے گا، اللہ سے کچھ لینے کے لیے مانگنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تاریخ دعا ہے قرآن میں، وہیں تاریخ بے نیازی بھی ہے، یعنی اللہ نے کچھ شخصیتیں ایسی بھی پیدا کی ہیں جن کو اللہ سے کچھ لینے کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ان شخصیتوں میں سب سے پہلا نام ہے حبیب کبریا، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ سے کچھ لینے کے لیے کبھی بھی اللہ کے محبوب کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب جملہ بڑے ہلکے سے کہوں گا لیکن سننا آپ کو زور سے ہے، جملہ رائے گا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب کو اللہ سے کچھ لینے کے لیے کبھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ وہ محبوب ہی کیا جسے کچھ مانگنے کی ضرورت پڑی۔ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا بغیر مانگے، نبوت ملی بغیر مانگے، رسالت ملی بغیر مانگے، امامت ملی بغیر مانگے، کائنات ملی بغیر مانگے، چاند کو بنایا بغیر مانگے، سورج کو بنایا بغیر مانگے، سیاروں کو بنایا بغیر مانگے، ستاروں کو بنایا بغیر مانگے، فلک بنے صدقے میں بغیر مانگے، ملک بنے صدقے میں بغیر مانگے۔ اسی اللہ کے حبیب کو ہم نے ایک دن دیکھا، بار
بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہا ہے، رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک سلطان نصیر دے دے۔ ہم پہنچے، اے اللہ کے نبی کبھی کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑی، آج کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے پلٹ کے جواب دیا، مجھے آج اللہ سے علی چاہیے اور اللہ علی بغیر مانگے نہیں دے رہا ہے۔ مجھے اللہ سے علی چاہیے، اللہ علی بغیر مانگے نہیں دے رہا ہے۔ ہم نے پوچھا جو مانگا تھا مل گیا؟ کہ اسی لیے تو کعبے کے پاس آیا ہوں 16 رجب کی رات، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے میں نے مانگا کیا، اس نے دیا کیا۔ ہم نے جو کعبے کی دیوار میں بنے ہوئے در سے اندر جھانک کے دیکھا تو چاروں طرف علی کا جلوہ نظر آیا۔ ہمیں پتا چل گیا علی کے معنی بلند، علی کے معنی اعلیٰ، علی کے معنی عرفہ، علی کے معنی کبیر، علی کے معنی اکبر، علی کے معنی عظیم، علی کے معنی اعظم۔ آج سے علی کا ترجمہ ایک اور کرو، جسے خدا جیسا دے نبی جیسا مانگے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ تاریخ بے نیازی اور آگے بڑھی تو درِ علی پہ آ کے سجدہ ریز ہوئی۔ ہم نے علی کو بھی دیکھا، کبھی بھی اللہ سے کچھ لینے کے لیے مانگنے کی ضرورت نہ پڑی۔ بہت توجہ عزیزوں، پہنچ گیا ہوں اپنی منزل تک۔ کبھی بھی اللہ سے کچھ لینے کے لیے مانگنے کی ضرورت نہ ملی، توجہ ضرورت نہ پڑی۔ ولایت ملی رکوع میں بغیر مانگے، ولادت ملی کعبے میں بغیر مانگے، حل عطا کا تاج ملا بغیر مانگے، انما کا راج ملا بغیر مانگے، حل عطا کی سند ملی بغیر مانگے، مرد کی مسند ملی بغیر مانگے۔ اس علی کو ہم نے دیکھا جہاں جہاں جا رہا ہے فضیلتیں اس کے پیچھے پیچھے وہیں پہنچ گئیں۔ ایک رات ساری دنیا سے چھپ کر یہ بستر رسول پہ سویا، مرضی رب کی تنویر نے ڈھونڈ لیا، ساری دنیا کی آنکھوں سے بچ کر ایک دن چادر زہرا میں سویا، آیا تطہیر نے ڈھونڈ لیا۔ اسی علی کو ہم نے ایک دن دیکھا، ایک رات دیکھا، بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہا ہے، پروردگار ایک بیٹا دے دے، پروردگار ایک بیٹا دے دے، پروردگار ایک بیٹا دے دے۔ ہم پہنچے یا علی کبھی اللہ سے کچھ لینے کے لیے مانگنے کی ضرورت نہ پڑی، آج کیوں مانگ رہے ہو؟ جواب وہی آیا جو نبی نے جواب دیا تھا، علی نے بھی وہی جواب دیا۔ آج مجھے اللہ سے عباس چاہیے اور اللہ عباس بغیر مانگے نہیں دے رہا۔ عباس کے بہت سارے معنی، عباس کے معنی شجاع، عباس کے معنی جری، عباس کے معنی بہادر، عباس کے معنی بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا، عباس کے معنی اپنے شکار کو درمیان سے چیر دینے والا۔ آج سے عباس کا ایک اور ترجمہ کرو کہ جسے خدا جیسا دے علی جیسا مانگے اسے عباس کہتے ہیں۔ جسے خدا جیسا دے علی جیسا مانگے اسے دعا کی خدا سے، تمنا کی عقیل سے۔ بھیا ایک بہادر خاندان کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، جملوں پر بھی توجہ، جملوں کی نزاکت پہ بھی توجہ۔ بہادر عقیل ہی سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ عقیل نساب عرب تھے، یعنی عرب کے ہر خاندان کا شجرہ عقیل جانتے تھے۔ اب میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، کہاں پڑھ رہا ہوں آپ سن کے بتائیے گا کہاں سن رہے ہیں۔ جملوں کو بدل دوں تو اس طرح ہو جائے گا، یعنی عقیل جانتے تھے کس کے خانہ بلدیت میں اصلی باپ کا نام ہے، کس کے خانہ بلدیت میں اصلی باپ کا نام۔ ایک دن پہنچ گئے شام کے دربار میں، امیر شام نے برابر بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا کہ چھیڑیے، عام زبان میں کہہ رہا ہوں، اور کبھی کبھی آدمی کو پتہ نہیں چلتا کس سے بہل رہا ہے، کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا۔
انہوں نے کہا کہ عقیل کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آج کل تمہیں بوڑھے ہو گئے ہو۔ عقیل نے پوچھ لیا آپ کون ہیں؟ ان صاحب نے نام بتا دیا۔ عقیل نے مسکرا کے کہا اچھا وہی ہو، جب دمشق میں پیدا ہوئے تھے ہر محلے سے ایک باپ اٹھا تھا کہ میرا بیٹا ہے۔ عقیل نصاب عرب تھے۔ بہت توجہ عزیزوں، کیا کہا علی نے؟ اسٹیج سے بھی مکمل توجہ چاہوں گا۔ کیا کہا علی نے؟ بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے، جملہ رائے گا نہ ہو جائے۔ کیا کہا علی نے؟ بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ پھر دوہرا دیجئے، کیا کہا علی نے؟ بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ حضرت عباس پہ لاکھوں سلام، آپ کی طرف سے ہماری طرف سے جملہ حضرت عباس کی بارگاہ میں نذران عقیدت ہے، حضرت عباس کی والدہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت ہے۔ بہت توجہ، کیا کہا علی نے؟ بہادر خاندان کی، یا علی گھما پھرا کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سیدھے سیدھے کہہ دیجئے بہادر عورت چاہیے۔ توجہ عزیزو، سیدھے سیدھے کہیے نا بہادر عورت چاہیے۔ علی پلٹ کے جواب دیں گے بہادر عورت نہیں چاہیے، مجھے میدان میں لڑنے تھوڑی بھیجنا ہے۔ توجہ، مجھے میدان میں جملہ رائے گا نہ ہو جائے۔ بہادر عورت نہیں چاہیے، بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے، مجھے میدان میں لڑنے نہیں بھیجنا ہے۔ علی نے بتایا کہ عورت کی بہادری یہ نہیں ہے کہ میدان میں لڑنے آئے، بلکہ عورت کی بہادری یہ ہے کہ آغوش میں ایسا بیٹا پالے جو کبھی میدان سے بھاگ نہ سکے۔ اب تاریخ کے حوالے سے جملہ اور اس کے بعد ایک اور جملہ اور بات میری تمام ہو جائے گی۔ شعراء کی فہرست ہے ماشاءاللہ۔ کیا کہا علی نے؟ جس کی بھی تاریخ پہ نظر، اسٹیج سے بھی سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، بہادر خاندان کی بزرگ افراد بہت سارے میرے سامنے موجود ہیں، ایمانداری سے بتائیے کہ انسان چھان بین رشتے کی جو کرتا ہے، بیٹی لیتے وقت زیادہ چھان بین کرتا ہے کہ بیٹی دیتے وقت؟ توجہ عزیزوں، آپ سب کی طرف سے مولا کائنات کی وکالت کر رہا ہوں، توجہ، بیٹی دیتے وقت زیادہ چھان بین کرتا ہے کہ بیٹی لیتے وقت؟ دیتے وقت۔ جزاکم اللہ۔ کب زیادہ چھان بین کرتا ہے؟ بیٹی دیتے وقت۔ علی کو بیٹی لینی ہے کہ دینی ہے؟ توجہ دیجئے گا، مولا کائنات کی وکالت آپ سب کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اگر میرے جذبات آپ کے جذبات سے ملیں، میری عقیدت آپ کی عقیدت سے ملے، میرا شعور آپ کے شعور سے ملے، میری فکر آپ کی فکر سے ملے، تو اپنی آواز میری آواز سے ملا دیجئے گا مولا کائنات کی وکالت کے سلسلے سے۔ علی بیٹی دے رہے ہیں کہ لے رہے ہیں؟ لے رہے ہیں، لیکن چھان بین کب کی جاتی ہے زیادہ؟ بیٹی دیتے وقت۔ علی کو بیٹی لینی، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ توجہ، بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ یا علی یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے؟ کہ یہ میرا جملہ مجھ پر الزام لگانے والوں کے رخساروں پر تماچا ہے۔ توجہ عزیزو، علی کے اوپر تاریخ نے ایک ستم کیا ہے۔ کیا ستم کیا؟ کہ علی نے اپنی بیٹی فلانے کو بیاہ دی، فلانے کو بیاہ دی، فلانے کو بیاہ دی۔ علی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہر میدان کے بھگوڑے ہیں، سارے میدان انہوں نے چھوڑے ہیں۔ توجہ، علی نے اسی کا جواب دیا، کیا کہہ کر؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے تاکہ قیامت تک کی تاریخ کی جبین پر سنہرے لفظوں میں لکھا جائے کہ جو علی بزدلوں سے بیٹی لیتا نہیں وہ بزدلوں کو بیٹی دے گا کیسے؟ جو علی بزدلوں سے بیٹی لیتا نہیں وہ بزدلوں سے بیٹی لے گا کیسے؟ آ گئی جناب ام میں ساری بات میں نے چھوڑ دی، اور آخری جملہ بس۔ آ گئیں، کیسے آئیں؟ عقیل گئے،
سارے دروازے دیکھے، ایک دروازے سے لگا کہ شریف گھرانے کا دروازہ ہے، پوری تاریخ درمیان کی چھوڑ دی، دق الباب کیا۔ دو روایتیں ہیں، گھر گئے تھے، ایک روایت یہ کہ خیمے لگے ہوئے تھے، جس خاندان کی جناب ام البنین تھی اس خاندان کے لوگوں کا خیمے میں گئے، ایک روایت ہے کہ گھر پہ گئے، دق الباب کیا، جناب ام البنین کے والد نے دروازہ کھولا۔ شعراء کرام موجود ہیں، اور آگرہ ماشاءاللہ خود ہی شاعروں کی بستی ہے، شاعر گر بھی ہیں، شعر فہم بھی ہیں، قافیے سے قافیہ ملا لیجئے گا، کھل کے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ کس کے والد نے دروازہ کھولا؟ ام البنین کے والد نے، فاطمہ نام تھا آپ کا، بعد میں ام البنین آپ کا لقب ہو گیا۔ ام البنین کے والد نے دروازہ کھولا۔ آج بھی بڑے اور شریف گھرانوں میں یہ روایت ہے کہ جس جگہ پر پہلے مسندیں ہوتی تھیں، اب ڈائننگ ٹیبل وغیرہ چلتی ہے، ڈائننگ ٹیبل آنے کے باوجود آج بھی عزت دار گھرانوں کی یہ روایت ہے کہ جس کرسی پر گھر کا بڑا بیٹھتا ہے اس جگہ پہ کوئی نہیں بیٹھتا، باہر سے چاہے کوئی جتنا بڑا کیوں نہ آ جائے، لیکن جہاں گھر کا بڑا بیٹھتا وہاں گھر کا بڑا ہی بیٹھے گا۔ اس وقت مسندیں چلتی تھی، جس مسند پہ گھر کا بڑا بیٹھتا ہے اس مسند پہ باہر سے آنے والا شخص نہیں بیٹھے گا۔ لیکن ام البنین کے باپ تھے، میں تشریح نہیں کروں گا، اپنے ذہن میں خود ہی گرہیں کھول لیجئے گا اس جملے کی۔ قافیے سے بس قافیہ ملانا ہے، قافیے سے قافیہ اگر مل گیا تو سر عرش کی بلندی سے ٹکرا جائیں گے۔ مکمل توجہ، ام البنین کے باپ تھے، ام البنین کے باپ تھے۔ کیا کیا ام البنین کے باپ نے؟ اپنی مسند عقیل کو دے دی۔ توجہ عزیزو، ام البنین کے باپ تھے، قافیے تک اگر پہنچ گئے تو سر عرش کی بلندی تک پہنچ جائیں گے۔ ام البنین کے باپ تھے، ام البنین کے باپ تھے، ام البنین کے باپ نے اپنی مسند عقیل کو دے کے بتایا کہ شریف بیٹیوں کے باپ کسی کی مسند چھینتے نہیں ہیں۔ شریف بیٹیوں کے باپ کسی کی مسند چھینتے نہیں ہیں۔ شریف بیٹیوں کے باپ کسی کی مسند، اپنی مسند شریف لوگوں کو اور بڑے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ رشتہ طے ہوا، آ گئی جناب ام البنین۔ آخری دو جملے ہیں جوانوں سے، بہت طویل گفتگو ہو جائے گی اگر آگے بڑھی بات۔ جناب عباس کی آپ پوری زندگی کو دیکھ لیجئے، پوری حیات طیبہ کو۔ شجاعت آپ نے سنی ہے، بہادری آپ نے سنی ہے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ صبر و ضبط دیکھیے عباس کا۔ بچپن سے لے کے کربلا تک جنازے پہ تیر لگا، بھیا کربلا نہیں آئی ہے، رک گئے عباس، بہت توجہ، ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں۔ کربلا پہنچے، خط کھینچا، اگر ادھر قدم آئے کسی کے تو تن پہ سر نہیں رہے گا۔ بھئی عباس اب ہم جب حملہ کریں گے جب سامنے سے حملہ ہو جائے گا، حملہ ہو گیا، ایک رات کی مہلت لے آؤ، مہلت ختم، وہ اسے کیسے بھیجوں میدان جنگ میں جو میری فوج کا علمدار ہے۔ عباس رکے رہے حسین کے کہنے سے۔ توجہ، جوانوں سے خصوصی میری گزارش اور گفتگو ہے کہ عباس کے پاس جذبات نہیں تھے، کہ عباس کے دل میں حسین کی محبت نہیں تھی، لیکن عباس نے اپنے جذبات کا خیال نہ رکھا،
امام کی اطاعت کا خیال رکھا۔ توجہ، یعنی عباس نے قیامت تک آنے والے جوانوں کے اذہان عالیہ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے ذاتی جذبات کا نام دین نہیں ہے، امام کے حکم کا نام دین ہے۔ ذاتی جذبات کا نام دین نہیں ہے، امام کے حکم کا نام دین ہے۔ جب امام کہے قیام کرو، جب امام کہے بیٹھ جاؤ، جب امام کہے تلوار نکالو، جب امام کہے رک جاؤ۔ اب ایسی اگر نسل چلانی ہے، توجہ، اور ایسا بیٹا پیدا کرنا ہے، ویسے تو تاریخ ایسا منظر دوبارہ نہیں دیکھ سکتی کہ عباس جیسا بیٹا کسی ماں کے آغوش میں آ جائے۔ پھر بھی عباس کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے کسی کو اگر ایسا ہی بیٹا پیدا کرنا ہے جو عباس کے نقش قدم پہ چلے، تو دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کے کردار میں دو باتوں کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے، ایک باپ کے خون کا اثر اور ایک ماں کی تربیت کا اثر۔ آخری جملہ ہے اور میری بات تمام ہے۔ باپ کے خون کا اثر، ماں کی تربیت کا اثر۔ باپ کے خون کا اثر، ماں کی تربیت کا اثر۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟ زبان سے سکھانے کا نام تربیت نہیں ہے، عمل کر کے دکھانے کا نام تربیت ہے۔ آپ نے 10 دن تک پڑھایا اپنے بچے کو سبق، بیٹا سچ بولو، بیٹا سچ بولو، بیٹا سچ بولو، بیٹا سچ بولو۔ 11ویں دن دق الباب ہوا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، آپ نے جس کو 10 دن سکھایا بیٹا سچ بولو، اسی بچے کو یہ کہلا کے بھیج دیا جا کے بتا دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ سکھایا کچھ اور، کر کے دکھایا کچھ اور۔ توجہ، تربیت سن لیجئے بس ایک جملے میں، جیسا اپنے بچوں کو بڑے ہو کر بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے ویسے ہی بن کے رہنے کا نام تربیت ہے۔ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے ویسا ہی بن کے رہنے کا نام تربیت ہے۔ آخری جملہ میرا نہیں ہے، خطیب اکبر مرزا محمد اطہر کا ہے، بڑے خطیب کا جملہ ہے، بڑی آواز میں جواب دینا ہے، چاہے میں ہلکے سے کیوں نہ پڑھوں، اور یہی آج کی تقریر کا آخری جملہ ہوگا۔ بہت توجہ عزیزو، قیامت کے دن تک اگر گھٹنوں پہ کھڑے ہو کے واہ واہ کرتے رہیں گے تو جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، چونکہ خطیب اکبر کا جملہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنی بلندی پہ جا کے جملہ سنتے ہیں۔ آخری فرد تک توجہ۔ خطیب اکبر کہا کرتے تھے کہ اگر ایک شخصیت میں باپ کے خون کا اثر بھی دیکھنا ہو اور ماں کی تربیت کا اثر بھی دیکھنا ہو تو کربلا میں عباس کو دیکھ لو۔ توجہ عزیزو، اگر ایک ہی شخصیت میں دیکھنا ہے کتنی بلندی پہ جا کے جملہ سنتے ہیں، آخری جملہ ہے اور میری تقریر تمام ہے۔ توجہ، اگر ایک ہی شخصیت میں باپ کے خون کا اثر اور ماں کی تربیت کا اثر دیکھنا ہو تو کربلا میں عباس کو دیکھ لو۔ بھائی نہر فرات 9 لاکھ کے لشکر سے چھڑانا باپ کے خون کا اثر تھا، اور نہر فرات پہ قبضہ کر کے بھی پیاسا پلٹ آنا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ گزارش گزار ہیں پروردگار کی خدمت میں بارہ الہ ہماری اس محفل کو قبول فرما۔ جو جس طریقے سے محفل میں شریک ہے یا شریک ہونے والا ہے، فرش بچھا کے انتظام کر کے منتظمین شریک ہو کے جو جوان یہاں پہ شریک ہو رہے ہیں، تشریف لا کر جو شریک ہو رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بلند کر کے دامے درہمے سخنے، جو شعراء بھی یہاں تشریف فرمائے بارہ الہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ بارگاہ مولا عباس میں سب کے نذران عقیدت کو قبول فرما۔
ہماری اس محفل کو متبرک قرار دے، جو بھی حاضرین ہیں ان سب کے دل مرادوں کو پورا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔